الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ دنیا کے جو ستارے کے مانند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے صحابہ تھے، ان کی قربانیاں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھنے کا ہم کو موقع ملا۔ زندگی کا وقت کئی دفعہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ وقت کیسے بھی گزر جاتا زندگی میں، چاہے خالی بیٹھ کر، چاہے گپے ہانک کر، یا ادھر ادھر کی باتیں یا غیبت، کسی بھی طریقے سے انسان کا وقت تو گزرنا ہی ہے۔ یہ وقت ہمارا جو ایسے صحابہ کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا سودا بھی ہوگا، آپ لوگ کی قربانیاں صحابہ کی، اور آپ کی مشکلوں میں جو دین تک ہم تک پہنچانے میں جو مشکلیں وہ لوگ جو ہے مشکلوں سے گزرے ہیں، وہ ہم سن کر ہمارا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں جو ہے یہاں پہ صحابہ کے ساتھ جو ان کے طریقہ کار تھا، ان لوگوں کی محبت تھی، اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہے ایک صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یا عنہما میں آپ لوگ کو ایک بتا دوں کہ جب دونوں بھی صحابی ہوں تو یہ عنہما لکھا ہوتا ہے، کتابوں میں آپ پڑھے ہوں گے۔ کبھی حذیفہ اگر ایک نام لیں گے تو ہم انہو کہیں گے، اگر دونوں ہیں، دونوں بھی اور جو ہے ایمان والے صحابہ ہیں تو انہما ہوگا۔ تو یہ والد اور بیٹے دونوں بھی جو ہے صحابی تھے، اسی لیے انہما لکھے ہیں۔ حذیفہ کے والد یمان مکہ معظمہ کے قبیلے بنی ابس سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنی ابس جو ہے، وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے، جب پہلے دور تھا، جہالت کا دور تھا، علم کی کمی تھی، اور جو ہے انتہا سے زیادہ اس دور میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، زمینیں ہڑپ کرنا، بہت ساری برائیاں تھیں۔ کعبے کا جو ہے ننگا طواف کرنا، لڑائی میں اپنی زندگیاں کھپا دینا، اس قسم کی دشمنی رہتی تھی۔ تو یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مکے میں رہتے تھے، مکے کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے، کیونکہ بھئی اب ایک دوسرے کو قتل کا بدلہ لیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں ان کے قبیلے بنی عبد الاشحل ایک دوسرا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں تھا، تو ان سے ان کے گہرے تعلقات ہو گئے، خاندانی تعلقات بنا، پھر وہیں پہ انہوں نے اپنی شادی بھی کر لی اسی قبیلے کی لڑکی سے۔ تو وہاں جو ہے آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے وہاں اسی قبیلے میں۔ حضرت یمان اور مکہ مکرمہ کے آمد و رفت کے درمیان حائل تھی، یعنی رکاوٹیں بہت ساری تھی دونوں کے راستے میں آنے جانے کی۔ وہ آزادی کے ساتھ وہاں آنے جانے لگے، لیکن ان کا قیام زیادہ تر ہمیشہ جو ہے مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ آنا جانا ہوتا تھا، لیکن زیادہ جو ہے مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ جب اسلام پھیلا دنیا میں تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ابس جو آپ کا قبیلہ تھا، ان کے 10 افراد کے ساتھ آپ ڈیلیگیشن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہ اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیل رہی تھی، تو سارے عرب میں۔ تب جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ جو ہے نا اسلام قبول کیے، آپ کے والد یمان۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح حضرت حذیفہ اپنے خاندان کے اعتبار سے مکی ہیں، یعنی کہ پیدائش ان کی مکی میں ہوئے، مکے میں ہوئے، اور بڑے پلے جو ہے مدینے میں۔ ان کی پرورش ایسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ والد ان کے ایمان لا چکے تھے، اس لیے اسلام کے ہی جو ہے اسلام گھر میں تھا، اسی کے ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی اور بڑے ہوئے آپ۔ اس طرح حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آپ بہت بےتاب رہتے تھے، کہ آپ کو بڑا شوق بچپن سے تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ آپ کے دیدار کرنے کا، آپ کو دیکھنے کا ان کا شوق دن بدن بڑھتے جاتا تھا۔ آخر کار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مکے سے مدینہ منورہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے،
پھر آپ نے فرمایا امہاجر انا انصاری یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ وہ جائے کہ اب کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے مکے میں، تو مکے میں جو پیدا ہوئے ان کو مہاجر کہتے ہیں کیونکہ وہاں سے مائگریٹ کر کے مدینہ گئے تھے، اور جو مدینے میں رہنے والے انصار کہتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ میں دونوں میں کس میں ہوں، کیونکہ میں پیدا ہوا مکے میں لیکن جو ہے مدینے میں بڑا پلا ہوں، کہ میں مہاجر ہوں یا انصاری ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو مہاجر میں شامل رہو، چاہے تو آپ جو ہے انصاری میں شامل رہو، تمہیں اختیار ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا کہ آپ اپنی پسند سے جس میں چاہے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو انصاری کہلانا پسند فرمایا، کیونکہ انصاری جو ہے، جیسے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ مہاجرین کی مدد کرتے تھے انصاری، اپنی زندگی اپنا ہر چیز، مال جان ہر نچھاور کرتے تھے، اسی لیے جو ہے نا یہ چاہے کہ میں انصاری کی شامل ہو جاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مائگریشن کر کے جو ہے مدینہ منورہ آ گئے، تو حضرت حذیفہ نے حضور کی صحبت اختیار کر لی، آپ کے ساتھ سائے کی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات جتنے بھی جنگیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو بھی ہیں، سوائے بدر میں یہ شامل نہیں ہوئے۔ بدر جو بڑی جنگ تھی، سب سے پہلی جنگ، تو اس میں آپ شامل نہیں ہو سکے، اس کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ جو ہے، حالانکہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ساتھ جیسا رہتے تھے، بالکل ساتھ ساتھ، تو ایک دفعہ جو ہے یہ لوگ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، والد صاحب اور انہوں دونوں، تو کفار نے ان کو پکڑ لیے، قریش جو ہے، قریش مکہ جو ہے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا، وہ والد اور ان کے بیٹے فرما رہے، حذیفہ بن یمان دونوں فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم مدینہ جا رہے ہیں، کیا تم لوگ مدینہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ تو ہم نے کہا جی ہاں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہ شرط پہ رہا کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ تم وہاں جائیں گے تو نہ ہی ان کی مدد کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ ہی ان کا جنگوں میں ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ جنگ لڑ رہے تھے مشرکین مکہ سے، تو وہ ہمارے خلاف لڑیں گے، تو اس لیے آپ لوگ ان کا ساتھ دینا، نہ جنگ میں شامل ہونا۔ یہ عہد لے لیا تھا انہوں نے کفار نے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ سارا رودات سنائے کہ ہمیں کفار مکہ نے ہمیں پکڑ لیا تھا، اور اس بات پہ ہم کو رہائی دیے کہ ہم جو ہے آپ کا مدد نہ کریں، آپ کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے نہ لڑیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، حالانکہ کفار کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی عظمت کا حال دیکھیے، حالانکہ دشمن کے لوگوں کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل آپ جو ہے عہد کو اپنے پورا کرو جو کفار سے کرے ہیں، ورنہ آج کے دور میں تو ہوتا ہے کہ بارے خلاص وہ کون دشمن ہے، اپنا قصہ ختم کریے، اب آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے بولتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کا عہد کو نہ توڑیں، اللہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تاکید فرمائیے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں یہ اور ان کے والد دونوں شرکت کیے۔ غزوہ احد بھی ایک بڑی جنگ ہے، جیسے بدر ہے، احد ہے، یہ بھی ایک بڑی جنگوں میں سے شمار ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور جو ہے ماشاءاللہ یہ لوٹ کے غازی بن کے، جو جنگوں سے واپس آتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں، جو جنگ میں واپس نہیں آتے ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو یہ غازی بن کر لوٹے، اور آپ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر یہ شہادت بھی ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی شہادت ہوئی، انہیں کوئی جو ہے مشرکین یا کفار کی تلوار سے آپ کا شہادت نہیں ہوئی، بلکہ اپنے ہی لوگوں سے ہوئی۔ تو یہاں اس کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد، اور حضرت عابد بن وخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑے تھے، کیونکہ دونوں کافی بوڑھے تھے، عمر اور رسیدہ تھے۔ تو جنگ جب بڑی چھڑ گئی، زیادہ ہو گئی، لڑنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بھی بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت کے لیے بندے چاہیے، تو یہ لوگ بوڑھے بھی ہیں، اتنا زیادہ بہادری سے لڑ بھی نہیں پائیں گے، طاقت کا کمی ہوتی ہے، جیسے جیسے ضعیفی بڑھتی ہے آدمی کی تو پھرتی وغیرہ کم ہو جاتی ہے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ یہ لوگ جو ہے دونوں مل کے بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کریں، اور جو ہے دوسرے لوگ اس میں جنگ میں شامل ہوں۔
تو یہ دونوں جو ہے حفاظت کر رہے تھے. ہم کس بات کے منتظر تھے؟ یہ دونوں میں بات ہوئی کہ جب جنگ بہت زیادہ ہونے لگی، زور کی چلنے لگی، تو بولے کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اب ہماری عمر کا بہت تھوڑا عمر رہ گئی ہماری، ابھی ہم تو بڑی عمر کے ہو گئے، بچے ہمارے پتہ نہیں کتنے دن ہیں کہ ہم اللہ سے جا کے ملنے والے ہیں بہت جلد. کیوں نہ ہم اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جنگ میں کود جائیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے نا شہادت نصیب فرما دے. پھر وہ دونوں اپنی اپنی بوڑھے ہیں، حالانکہ کمزور ہو گئے، طاقت نہیں ہے، لیکن جذبہ ان لوگوں کا ختم نہیں ہوتا تھا کہ دین کے لیے، دین کی سربلندی، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے نہ عمر کو دیکھتے تھے، نہ پیسے کو دیکھتے تھے، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ باپ، نہ بیٹا، ہر کوئی اپنی جان نچھاور کر دیتا تھا. یہاں پہ بھی یہ دونوں ضعیف ہونے کے باوجود جنگ میں کود پڑے. پتا ہے کہ بھائی ضعیف ہونے کی وجہ سے جلدی جو ہے ان کی شہادت ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ دونوں تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے. حضرت ثابت بن قیس کو تو مشرکین کے ہاتھوں شہادت ہوئی، لیکن یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں آپ، پتہ نہیں چلا ان لوگوں کو، مسلمانوں کو. انہوں نے گھیر لے کے جو ہے نا اپنے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. حضرت حذیفہ مسلسل دور تھے، وہ پکار رہے تھے میرے والد ہیں، والد ہیں، میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، مگر چیخ و پکار کسی کو یہ آواز سنائی نہیں دی ان کی. اور بوڑھے یمان اپنے ساتھیوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حذیفہ نے صرف اتنا کہا کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بخش دے ان سب کو، معاف کر دے ان سب کو، وہ بڑا رحم کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے. وہ جو انہوں نے قتل شہید کیا تھا یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حذیفہ نے دعا دی والد کے قاتلوں کو کہ اللہ ان کو معاف کرے، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بیٹے کو اس کی باپ کی دیت ادا کی جائے. دیت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بلڈ منی جسے کہتے ہیں نا آپ. تو اگر کسی کو کوئی قتل کر دے، اگر وہ راضی ہے تو اس کو جو ہے نا، پہلے تو جو ہے فیصلہ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے قتل کیا کسی کو تو اسے بھی قتل کرنے کا حکم ہے اسلام میں، لیکن اس میں دو چانس ہے. اگر اس کے ورثہ یعنی کہ جو قتل کیا گیا ہے، اس کے والد، باپ، ماں، بھائی وغیرہ جو ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھائی قتل نہ کرے، کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیں، تو یہ بھی اجازت ہے. اسے دیت کہتے ہیں، یعنی جو پیسے لے کے چھوڑ جاتے ہیں، بلڈ منی جسے کہتے ہیں، اس کو دیت کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ بھئی ان کو کچھ پیسے جمع کر کے دے، اس کا خون بہا جو بہا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا معذرت کر لی، بولے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ کہے کہ وہ شہادت کے طالب تھے، میرے والد چاہتے تھے کہ وہ شہید ہوں، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ چیز عطا فرما دی. اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی جو بلڈ منی ہے وہ مسلمانوں پر صدقہ کر دیتا ہوں، میں اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیتا، بلکہ یہ مسلمانوں پہ اس کو میں دے دیتا ہوں. اس صبر اور تحمل اور کشادہ دلی نے، یہ جس طریقے سے صبر کیے، آپ برداشت کیے حالات کو، یعنی والد اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنے ہی ساتھیاں کرتے ہوئے رہے، تو اس میں صبر بھی کیا، اور دل کو کشادہ کر کے جو ہے نا یہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں ان کا مرتبہ اور بلند ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور زیادہ ان سے محبت کرنے لگے. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا مختلف ان کی صفات تھی. کوئی کوالٹی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابھی کوئی بہادر ورن دوسرے صحابہ بہادر نہیں تھے، ایسا نہیں ہوتا. بہادر مینس ایک یونیک ان میں جو ہے نا کوالٹی ہوتی ہے ویسی. اب جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ فیصلے بہتر کرتے تھے تو اس کا مطلب دوسرے فیصلے نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں، لیکن ان کی یونیک، ان کی جو تھی، ان کی خصوصیت تھی، وہ جو ہے اس میں ان کی فیصلے دینے کی تھی. تو اسی طریقے سے یہاں پہ حضرت حذیفہ میں 3 ڈفرینٹ ٹائپ کی ان میں جو ہے نا کوالٹیز تھی، جو دوسرے صحابہ میں بھی تھی لیکن ان میں اور زیادہ تھی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ بہت ذہین تھے، جس سے کام لے کر وہ مشکل سے مشکل، یہ بہت ذہین تھے، انٹیلیجنٹ تھے، تو بہت ڈیفیکلٹیز کے جو ہے چیزوں کو بھی وہ سالو کر دیتے تھے، ڈیفیکلٹ معاملے کو بھی. دوسری، ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے اور حاضر دماغ تھے، جس کے ذریعے وہ بہت جلدی معاملے کر دیتے تھے. یعنی
क्विक डिसीजन लेने का जो बाज लोगों में ये रहता है, जो अच्छे डिसीजन लेना, कोई डिसीजन खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्विक अच्छे डिसीजन लेने की इनकी जो है सलाहियत थी। तीसरी ये थी कि इनको कोई राज बताया जाता, कोई बात छुपाने के लिए दी जाती, तो वो जो है किसी दूसरे को नहीं बताते थे, बिल्कुल अपने पास रख लेते थे। जिस कान से सुनते थे उसी कान में उसे महफूज करते थे। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान के सामने सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा मसला ये था यहूदियों और इनके हम ख्याल लोगों की मजलिसों में जाने का। उसमें गुरु मिक्सअप रहते थे, जो अपनी घिनौनी साजिशें करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और शरारतें करते थे। अंदर जो है मंसूबे बनाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कैसे तकलीफें दें, कैसे मुसलमानों को तकलीफें दें, ये जो है उनकी प्लानिंग चलती रहती थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को इन तमाम मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। मुनाफिक किसको कहते हैं ये भी पता है आप लोग को, फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मुनाफिक उसको बोलते हैं जो सामने मुसलमानों के ऐसा साबित करता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर जब वो पीछे जाता है तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ चालें चलता है और काफिरों से इनके रिश्ते होते हैं। इनको मुनाफिक बोलते हैं, नाम के मुसलमान जिसे हम कहते हैं। नाम से भी उससे भी बदतर होते हैं लोग, सिर्फ उनका नाम होता है, इबादत में भी शामिल, नमाज भी पढ़ रहे हैं, फिर जाके जो है ना पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं वहां पे काफिरों को और मुशरिकों को। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन मुसलमान मुनाफिक है, वो जो है ना मुनाफिकों की लिस्ट जो है हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि फलाने फलाने मुनाफिक है, ये नाम का मुसलमान है लेकिन अंदर जो है इस्लाम के खिलाफ जो है ना इन सरगर्मी करता है, इन जो है चीजें चलाता है, स्कीम्स चलाता है और लोगों को भटकाता है। तो ये बराबर जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के बारे में आपको बताते थे। उसी दिन हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन यमान उस दिन से ही जो है ना राजदार नबी का लक़ब है। यह आपका एक यूनिक लक़ब है, किसी दूसरे सहाबी को ये लक़ब नहीं मिला कि आपको क्या है राजदार नबी। नबी की जो राज की बातें हैं वो इनके पास महफूज रहती थी। यूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौके पर बहुत सी अहम और नाजुक जब मामलात होते थे तो हजरत हुज़ैफा का जो है ना मदद लेते थे, लेकिन सबसे मुश्किल और खतरनाक जिम्मेदारी आपकी जो है एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो ग़ज़वे खंदक है। खंदक की एक जंग जो थी, जो जिसमें ट्रेंचेस खोदे थे, हम पढ़े थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उसमें, जो ट्रेंचेस खोद के एक जंग हुई थी। काफी मुशरिकीन कुफ़ार मक्का जो है ट्रेंचेस के बाहर थे और अंदर खाने पीने के लाले, एक बड़ी स्टोरी थी वो, बड़ी यानी कि दर्द भरी स्टोरी है वो, हम पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे उसको। बहरहाल ग़ज़वे खंदक के मौके पर दुश्मन ने चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया था, मदीने मुनव्वरा को पूरे तरफ से, और वहां कोई खाने पीने की चीज आ जा नहीं रह सक रही थी। और कई दिनों तक उन्होंने जो है ना अपना टाल के बैठ गए थे काफी दिनों से, तो ताकि मुसलमानों को बहुत परेशानियां हो रही थी उसकी वजह से। मुसलमानों की तो ये हालत थी कि, लेकिन कुरैश और इनके साथ मुश्रिक कबाइल की हालत भी इन सख्त घड़ियों में मुसलमानों से बेहतर नहीं थी। दूसरे उन्हों भी थे जो मुशरिकीन थे, उनके भी जो है परेशानी हो रही थी, जब आने जाने की चीजें बंद हो जाए तो खाने पीने के सब चारे मामला खराब होते हैं, उनके भी जो है ना खत्म डगमगा रहे थे। उसके बाद जो है तेज आंधी चल रही थी वहां पे मैदान में, ग़ज़वे खंदक के वक्त तेज आंधी चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। एक अजाब अल्लाह ताला ने जो है ना मुसलत कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उनके टेंट्स जो थे उखड़ गए। जो मुशरिकीन कुरैश मक्का थे, मुशरिकीन थे, उनके टेंट उखड़ गए और पकी पकाई जो उनकी चीजें देगों वगैरह में थी, जो भगोने पतीली जो भी कहिए आप, बर्तन जो था, वो बर्तन उल्टे हो गए, जिसमें जो खाना वाना पकाया हुआ था वो सब गिर गया मट्टी में। इनके चूल्हे बुझ गए, जो चला के उन्होंने चूल्हे बना रहे थे वो सब जो है बुझ गए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि इनके चेहरों पर जो स्टोन्स के जो बारीक बारीक कंकरियां जो रहते वो आके उनके आंखों में लग रहे थे और उनके कानों में, सॉरी नाक में अंदर चले गए बहुत सारा गर्द गुबार, जिससे जो है वो नाक और आंख उनके भर गए मट्टी से। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा की जो उनकी क्वालिटीज थे, उसको तजुर्बा था जो उनका, तो उनको तय किया कि कोई आखिरी और फैसला कुन कदम उठाना है, अब यानी फाइनल एक कोई जो है ना एक्सट्रीम जो है हमको स्टेप लेने का है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को रात की तारीकी में दुश्मन के लश्कर में भेजकर, यानी जैसे कि आप जाते थे आप वहां से रिपोर्ट लाने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि भाई इनको भेज के जो मुशरिकीन हैं, कुफ़ार मक्का है,
ان کی رپورٹ لائیں گے کہ ان کے پاس کیا چل رہا ہے۔ حضرت حذیفہ اپنا بھیس بدل کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ اس کے بعد جو ہے دشمن کے صفوں میں جا گھسے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ حذیفہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی جائیں آپ جا کر ان کی حالات معلوم کریں، تو تنہا دشمن کے لشکر میں چلے گئے۔ یعنی کہ دشمن کے لشکر میں جانا تو کتنا ڈینجرس رہتا ہے کہ آدمی کہیں بھی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈرے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوری جو ہے اطاعت کی۔ حضرت حذیفہ نے سفر کو کس طرح انجام دیا اس کو انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا ایک عربی کتاب کا ٹرانسلیشن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے، یہ کتاب کا ٹرانسلیشن ہے۔ اس رات ہم کو لوگ صفیں باندھے محاذ پر جمے ہوئے تھے، تو ابو سفیان اور اس کے مشکین ساتھی ہم سے اوپر کی جانب تھے۔ وہ لوگ اوپر تھے، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، 3 اسٹیپس تھے یہ۔ پہلے اسٹیپ پہ سب سے اوپر جو ہے ابو سفیان جو تھے، پہلے جو ہے اسلام نہیں لائے تھے، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو وہ جو ہے بہت اوپری پہاڑ پہ تھے۔ بنو قریظہ کے یہود ہم سے نیچے تھے، دوسرے اور ایک بنو قریظہ بلکہ ایک یہودی تھے، وہ لوگ نیچے تھے، ہم لوگ بیچ کے اس میں تھے۔ ان یہودیوں نے اپنے اہل و عیال کے متعلق سخت خطرات لاحق تھے، کیونکہ بنو قریظہ کے ان کے بیوی بچے وغیرہ تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ رات سخت اندھیرے، ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی، اور ایک دم بہت کیا بولتے ہیں آپ کے گھٹا دھوپ جیسی ہوتی ہے نا، بالکل اندھیرا تھا اسے، اور تیز ہوائیں ایسی چل رہی تھی جیسے دونوں کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں، اور اندھیرا ایسا تھا کہ ہم کو اپنی ہی انگلیاں ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، انگلیاں نظر نہیں آتی، اتنی سخت سردی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگے۔ جو منافقین جو تھے تو جنگ اب کیا لڑیں گے وہ لوگ، بھائی اتنی سردی اتنی وہ ہے، بہرحال بہانہ بنا کے گھر کو نکل جاؤ، بلکہ وہ کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ بھائی ہمارے جو لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، ہم گھر چلے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے ان کا، حالانکہ ہمارے گھر کھلے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں اجازت دی، حالانکہ ان کے گھر بند تھے، کیونکہ منافق تھے، تو منافقین جو ہے کچھ بھی ایسے چالیں چلتے تھے جو اسلام کے خلاف، وہ طاقت نہ ملے اسلام کو، تو پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے منافقین پورے چھٹ گئے، تو صرف 300 مسلمان رہ گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر شخص سے آ کر ملے، میری طرف بھی آئے، حذیفہ کی طرف۔ اس وقت ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے میرے پاس، اللہ اکبر، میری بیوی کی ایک ہلکی سی پتلی سی چادر تھی جو پوری بڑی بھی نہیں تھی۔ حذیفہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک میرے گھر والی کا میں نے چادر لے آئے تھا اپنے ساتھ، وہ بھی جو ہے میری چادر گھٹنوں تک تھی، اس کے نیچے بھی نہیں پہنچتی تھی گھٹنوں کی، اتنی چھوٹی تھی، اور سردی کہتے ہیں کڑاکے کی۔ میرے قریب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اڑ جیسے بیٹھتے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ھذا، کون ہے؟ اللہ اکبر، اور میں نے جواب دیا حذیفہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، میں فاقے اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف سمٹ گیا اور بولا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قریب آ گئے اور آہستہ تمیز سے مجھے سے بات کرنے لگے، چپکے سے فرمائے کہ دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اب کیا کرو، آپ یہاں سے جائیے، جو کافروں کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے ان کی اطلاع مجھ کو لے کے آؤ۔ تو آپ جو ہے سردی بھی بہت کڑاکے کی، فاقے بھی چل رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنے، وہ فوری جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈی کے باوجود بھی، موت جہاں پہ ننگا ناچ رہی ہے وہاں پہ قدم اٹھا کے چلے گئے، اور اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وعن فوقہ وتحتہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے رائٹ سے، اس کے لیفٹ سے، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے، چاروں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اس کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے خوف نکال دیا، اور میرے جسم میں جو سردی ہو رہی تھی وہ سردی کے اثرات ختم ہو گئے، مجھے بالکل نارمل ہو گیا، میں
جو اتنی ٹھنڈی لگ رہی تھی مجھے، سکڑ کے میں بیٹھا ہوا تھا، چادر اوڑے ہوئے تھا چھوٹی سی، تو اس کے باوجود جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ ٹھنڈی میری بالکل غائب ہو گئی۔ جب میں جانے کے لیے مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا حذیفہ دیکھو کہ کیمپ میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ آپ کیمپ میں جب جائیں گے تو وہاں کوئی کام نہیں کریں گے، آپ صرف جو ہے اندر کے حالات معلوم کرنا ہے، آپ کچھ نہیں کرنا ہے وہاں جا کے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں چلتا ہوا مشرکین کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان کے درمیان گھل مل بھی گیا۔ میں جا کے میں ان میں سے انہی کا ایک آدمی لگ رہا تھا، میں ایسے ان میں گھل مل گیا۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ابو سفیان جو ہے نا تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ وہی تقریر کے لیے کھڑا ہو کہ کیا بول رہا ہوں، قریش کے لوگوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، یہ بات کرنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، بولا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے پاس تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم لوگ کیا کرو، اپنے اپنے بازو جو آدمی ہے اس کی اچھی طریقے سے دیکھ لو، اس کو پرکھ لو، اس کو کہ بھئی یہ ہمارا ہی آدمی ہے یا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی ہے۔ اب یہاں پہ جو ان کی انٹیلیجنٹ کا حال حضرت حذیفہ کی، اس کی ایک مثال ہے یہ، وہ آپ کیا کرے فوری جو ہے وہ پہلے چیک کرتا کوئی بازو والا، یہ اس کو چیک کرنے لگے۔ میں نے اپنے پہلو میں میرے بازو بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں فلاں محمد، اور پھر ابو سفیان نے تقریر کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ پوچھنے سے پہلے یہ جو ہے نا یہ اتنی ہوشیاری سے وہ بندے کو پکڑ کے پوچھے کہ بھئی تو کون ہے، تو پھر وہ پلٹ کے آپ کو نہیں پوچھے گا، تو اس لیے جو ہے نا آپ نے یہ کہا کیا قریش کے لوگوں اب تمہارے لیے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، بنو قریظہ کے یہودی ہم سے الگ ہو کے چلے گئے وہ لوگ، اور جو ہے تیز ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہے ہیں جو ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں خود بھی جا رہا ہوں، بلکہ گیا، وہ اپنی اونٹنی کے پاس پہنچا اور اس کے گھٹنے کو باندھ کے رکھتے تھے وہ لوگ، جیسے اونٹ بھاگنا نہیں بول کے، تو وہ کیا کرا اپنے گھٹنے سے اس کی رسی کھولا اور پھر اسی پہ ایک کوڑا مارا، ہنٹر سے مارا، جب اونٹ اچھل کے کھڑا ہو گیا تو اس پہ سوار ہو کر چلے جانے لگا، بھاگنے لگا۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہتا، حذیفہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حکم اگر نہیں ہوتا تو میں اس کو یہیں قتل کر دیتا تیر سے جو ہے ابو سفیان کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے میں نے جو ہے اسے نہیں مارا۔ اس کے بعد جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر اوڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج مطہرات کی کسی کی ایک چادر پہن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حذیفہ جب پہنچے، آپ نے مجھے دیکھا تو اپنے قریب بلایا، میں جا کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ نے میرے اوپر اپنی چادر کا ایک کنارہ ڈال دیا، آپ جوڑے ہوئے تھے چادر، تو یہ چادر کا وہ کنارہ جو ہے حذیفہ پہ بھی ڈال دیے، ان کو اپنی چادر میں لے لیے۔ میں نے پورے حالات خدمت اقدس میں پیش کر دیے، جنہیں سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان زندگی بھر منافقین سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی، جیسے ہم ابھی پڑھے کہ آپ اس کی حفاظت کرتے تھے، جو منافقین جو دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ بتائی تھی۔ خلفائے راشدین منافقوں کے متعلق ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے رہے، یعنی کہ پوچھتے رہے کہ کون منافق ہے، کون منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کا تو یہ معمول تھا کہ وہ نماز میں جب بھی شامل ہوتے تھے، کسی کے جنازے کی نماز جب انتقال ہوتا تو جنازے کی نماز میں وہ دیکھتے تھے کہ بھائی وہ حاضر ہے، حذیفہ حاضر ہے، تو سمجھتے کہ ان مسلمان ہیں، اس لیے وہ بھی آپ نماز پڑھتے، اور جب انہیں معلوم ہوتا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھ رہے تو سمجھ جاتے کہ یہ مشرک ہے، سوری یہ منافق ہے، اس لیے جو ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت بعض صحابہ جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پڑتے تھے، پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد یہ اتنا اپنے ایمان سے ڈرتے تھے کہ ہمارا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں۔ تو حضرت عمر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں یہ میری لسٹ میں منافق
میں تو شامل نہیں ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا کہ میرے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے ان کا نام نہیں بتایا، معذرت کر لیا کہ بولے بھائی سوری میں نہیں بتا سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عامل کو معزول کر دیا ان کے گورنر کو، جیسے انہیں اس کی نشاندہی وہ خود ہی کر دی ہے۔ حالانکہ بعد میں حذیفہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ وہی تھا جس کو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس لیے انہوں نے ان کو نکال دیا۔ واہ۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ان پر یہ کہ تمام مسلمانوں کے لیے مصحف قرآنی نسخے پر جمع کیے جانے کے لیے کوشش کیے تھے۔ یہ جب قرآن جو ہے مختلف پیپروں پہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا چمڑے کے اس پہ، تو اس کو جمع کرے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا، تو بعد میں آپ نے جو ہے نا مختلف صحابہ شہادت پا رہے تھے، انتقال ہو رہا تھا جن کے پاس قرآن تھا، تو اس کے بعد جو ہے سب صحابہ مل کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہ قرآن کو جمع کرنا شروع کیے، اس کو جو ہے لکھنے کی ایک شکل میں۔ مگر ان تمام خدمات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور گرفت پر ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ جب ان کا مرنے کا وقت قریب آیا تو صحابہ اکرام رات کے آخری حصے میں ان کی عیادت کے لیے پہنچے، تو حضرت حذیفہ نے دریافت کیا ایو ساعت ہذہ، یہ کون سا وقت ہے، اب یہ کون سا وقت ہے؟ سب ان کو بتایا گیا کہ صبح ہونے والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس صبح سے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے۔ یعنی کتنا ڈر خوف تھا ان کو کہ اپنے ایمان پہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کون سی ہم کو پکڑ لے گا نہیں معلوم۔ تو یہ فرما رہے کہ کفن لائے ہو تو دیکھو زیادہ قیمتی کفن نہیں پہنانا، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کفن آپ اچھا پہنائیں گے مجھے، تو اس سے بہتر مجھے اللہ تعالیٰ وہاں جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ اگر آپ نے مجھے یہاں پہ اچھا پہنائیں گے اور میری آخرت خراب ہے، اگر خدا نہ خواستہ تو وہاں مجھے اچھا لباس نہیں ملے گا، اگر کفن آپ اچھا پہنانے کا مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا کفن نہ پہنائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ فخر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں کیا، زندگی سے بڑھ کے میں نے موت کو پسند کیا، یہ کہے اور پھر جو ہے نا دیکھو ذوق و شوق سے میرا حبیب آیا دربار الہی میں جو شرمندہ ہوا ہے کامیاب نصیب ہوئی، پھر جو ہے نا آپ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے روح کو پرواز کر دیا اور وہ انتقال کر گئے۔ تو آپ کے تین جو ہے یونیک چیزیں تھیں جو پہلے بھی ہم نے کہے، یہ عہد یعنی ایگریمنٹس کو نبھانا، رازداری چھپی جو راز کی باتیں ہیں ان کو چھپائے رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے نا کیسے اپنے ایگریمنٹ کو حفاظت کیے تھے، حالانکہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائے تھے جب مشرکین مکہ وغیرہ پکڑ لیے تھے تو ان کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا اس کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آج ہم پڑھنا تھا، وقت تھوڑا سا 10 منٹ پھر اگر سے بند ہو جائے تو پھر ایک 10 منٹس کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سبھی کو پتا ہے، لیکن ایک ریپیٹیشن ہوتا ہے دین میں، یہی بار بار تذکرے ہوتے ہیں، کہیں کمی بیشی رہتی بعض دفعہ انسان کو کہ بولیں گے کہ بھئی یہی نماز تو ہم کو معلوم ہے، بالکل معلوم رہتی، لیکن بعض چیزیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ صحیح سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو ایک جماعتوں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ہم بچپن میں سنے تھے۔ جماعت میں جب جاتے ہیں آپ تو تقریباً مارننگ میں وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مذاکرہ یعنی ڈسکشن کرتے، آپ ایک دوسرے سے سنتے، 10 صورتیں سنتے، اور جو ہے نا غسل کے فرائض، غسل کے طریقہ، اور جو ہے آپ کے وضو وغیرہ اس ٹائپ کے بالکل چھوٹے چھوٹے چیزیں پوچھتے۔ تو ایسی ایک مذاکرہ چل رہا تھا حلقے میں، تو ایک مؤذن صاحب تھے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے، جب غسل کا معاملہ آیا، جب ایک دوسرے سے یہ لوگ کہتے رہے غسل کیسے کرنا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیے وہ مؤذن صاحب۔ تو وہ رونے لگے تو سب ساتھی نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے کہ ہم 40 سال سے غسل تو ایسے کرتے ہیں، سیدھے گئے، پانی گاؤں کا معاملہ تھا وہ،
ندی میں ڈبکی لگائے اور باہر نکل گئے، غسل ہو گیا سب. لیکن آپ کو 3 دفعہ پانی پہنچانا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے آپ کو بالکل نرم ہڈی تک، اور جو ہے آپ کے غرارہ کرنا ہے، روزہ ہو تو کلی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ان کو پتہ نہیں تھی، حالانکہ مسجد کے مؤذن تھے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں بعض چیزیں سنتے ہیں، ہم دھیرے دھیرے بعض چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس کو اسی لیے ریپیٹیشن کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھ کان تک اٹھاتے تھے، کندھے سے اوپر کانوں کی لوت کے نیچے تک، یہاں تک آپ ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے اس طرح کے. رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر کلائی پہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد سبحانک اللہم جیسے ہم پڑھتے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر جو ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے آخر میں آمین کہتے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آمین آہستہ کہنا ہے، کیونکہ دعا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، اس لیے اسے آہستہ کہنا چاہیے. یہ مختلف اماموں میں مختلف اقوال ہیں. تو ہم زیادہ تر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ لکھی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، تو اس میں عمل آہستہ کہا جاتا ہے. سیدنا عمر سے روایت ہے کہ امام 4 چیزوں میں اخفا کرے، آہستہ کرے، یعنی آہستہ سے آمین کہے، اعوذ باللہ آہستہ سے پڑھے، اور تسمیہ آہستہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین، اور سبحانک اللہم، سب سارے چیزیں 4 جو ہے آپ آہستہ کہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر آپ جب قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جیسے جاتے آپ تکبیر، اسی طرح رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر خوب جماتے اور انگلیوں کو ملا کے نہیں رکھتے، کھلے رکھنا ہے. نماز میں انگلیوں کی 3 حالتیں ہیں، ایک رکوع کی حالت میں کھولنا ہے، دوسرے سجدے کی حالت میں کھلی رکھنا ہے، بالکل ملا کے رکھنا ہے، ایک دم ہی کھول کے رکھنا ہے، میڈیم جیسے ہوتا ہے، نارمل جیسے ہاتھ بندے کا ہوتا ہے ملا کے رکھنا ہے. تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے، یعنی کہ چھوڑ دینا ہے، جیسے انگلیاں ہیں آپ کے ویسے ہی چھوڑنا ہے. جیسے آپ تشہد پہ بھی بیٹھے ہیں تو نہ کھول رہے ہیں نہ بالکل جما کے رکھ رہے ہیں، جیسے آپ کے نارمل ہاتھ ہیں ایسے رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھتے تھے، بالکل ایسا جیسے بعض لوگ جو ہے اپنے پیٹ کو لگا کے ہاتھ رکھتے ہیں رکوع میں، ایسے نہیں، تھوڑا سا جو ہے آپ کے باہر کی طرف نکلنے چاہیے مرد آدمی کے لیے. اللہ، اور جو ہے وہ باہر کی طرف نکلنا چاہیے، اور نہ اٹھاتے 3 بار سبحان رب العظیم کہتے، یہ کم از کم ہے 3 ٹائمز منیمم ہے کہنا آپ کو، اور یہ بھی جو ہے 3 5 7 9 زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، ایسا نہیں ذرا یوں اٹھاتے ٹھونگا مار کے چلے گئے. تو اس لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں چوری نہ کرو. تو صحابہ نے عرض کیا مفہوم میں کہ بھائی نماز میں چوری کیا ہے؟ تو بولے کہ اس کے ارکان جو ہے اس کے برابر ادا نہیں کرنا چوری ہے نماز کی. تو جیسے بعض لوگ جو ہے پورا اٹھتے بھی نہیں سیدھے طریقے سے پھر رکوع میں چلے جاتے، وہ جو ہے منع ہے، اس کو جو ہے بالکل کمپلیٹ سیدھے کھڑے ہو جانا، پھر اس کے بعد رکوع میں سجدے میں جانا ہے. سجدہ اسی انداز سے کرتے، آپ جب سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے. یہ بھی مختلف بعض لوگوں آج کے جو ہیں تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں پہلے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، لیکن فقہ حنفی اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے بندہ گھٹنے ٹیکے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھے، پھر پہلے اپنی ناک زمین پر رکھے، پھر پیشانی، پہلے ناک رکھے پھر زمین پہ پیشانی رکھے. سجدے میں بازوں اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھتے، جیسے رکوع میں آپ تھا، اب اس میں تو تھوڑا اور زیادہ رکھتے، بالکل آپ پیٹ کو لگا کے نہیں رکھنا، ہاتھ کو تھوڑا سا کھول کے رکھنا ہے، مرد کی صفت ہے. اللہ اکبر. پھر پیشانی مبارک تھے، سجدے میں بازو رکھتے اور پیٹھ کو رانوں سے دور رکھتے تھے، اتنا کہ بکری کا بچہ چلا جائے، چھوٹا بچہ جو چلے جاتا ہے ایک دم سمٹ کے نہیں کرتے مرد آدمی، اس کو جو ہے تھوڑا سا گیپ رہنا جس میں سے چھوٹا بکری کا بچہ چلے جائے، اتنا گیپ ہونا. سجدے میں کم از کم 3 بار، جیسے رکوع میں آپ نے کہا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، اسے ہی 3 7 9. اب یہاں پہ تو بعض اللہ معاف کرے بعض امام جو ہے
آپ 25 30 40 45 ایک دفعہ تو میں نے 50 بار پڑھ لیا ہے امام کے پیچھے. تو یعنی اتنے لمبے سجدے کرتے. اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ اطمینان سے آپ بیٹھ جانا, اس کے بعد سجدہ کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے بوڑھا نماز پڑھتا ہے, یعنی بوڑھا تیز تیز نہیں پڑھ سکتا نا, وہ بالکل ایک رہتا. اور وضو کرو جوان کی طرح, نماز پڑھو بوڑھے کی طرح, یعنی وضو تیز کرو اور ایسا بھی تیز نہیں کہ آپ چیزیں کچھ کر رہ جائیں. تیز سے مراد جیسے تیز کیا جاتا ہے بالکل آہستہ نہیں, پانی پہ پانی بہاتے جا رہے ہیں بار بار, ایسا نہیں, لیکن تیز وضو کریں جوان کی طرح اور نماز پڑھیں بوڑھے کی طرح. جب بالکل سیدھے بیٹھ جاتے تو دوسرا سجدہ فرماتے. جب قیام طویل ہوتا تو رکوع سجدہ اور جلسہ بھی طویل فرماتے. جب آپ نماز لمبی قرات کرتے تو جیسے قرات کرے آپ لمبی قیام میں جب کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی لمبی صورت اگر پڑھے تو آپ لمبی رکعت, وہ ہو گئی نا قیام, آپ کا قیام کہتے جو کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ رکوع بھی لمبا کرتے اس وقت, اور جو ہے سجدے بھی لمبے کرتے اور جلسہ بھی طویل کرتے. جب آپ اپنے اتحیات کو جو بیٹھتے جلسہ بولتے اس کو بھی جو ہے آپ لمبا کرتے تھے. جب چھوٹی نماز مختصر پڑھتے آپ قرات وغیرہ تو پھر یہ سب مختصر کرتے. آپ ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں. حضرت وائل کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے تو رانوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. جیسے اٹھتے وقت جو ہے زمین پہ پیر نے آپ کے رانوں کے اوپر پیر رکھ کے اس سے جو ہے آپ مدد سے اٹھتے تھے. اور سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہو جائے. اب جوان جب ہوتا ہے پریکٹس کرتا رہا تو یہ کرنا آسان ہے. اگر پہلے سے پریکٹس نہیں کرا اور ضعیف لوگ کو تو اس میں فراغت ہے, یعنی آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. لیکن جوان آدمی کو چاہیے کہ سجدے میں جا رہے بھی تو آپ گھٹنوں پہ پیر رکھ کے, گھٹنے پہلے رکھ کے پھر ہاتھ اس پہ جائیں, اور اٹھتے وقت بھی ایسے ہی کہ جیسے پہلے آپ گھٹنوں پہ پیر ہاتھ رکھ کے وہ گھٹنوں کی مدد سے آپ اٹھیں. حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کو منع فرمایا ہے. لیکن وہی لکھا ہے یہاں پہ بحکم ضرورت زیادہ تھی, اگر بوڑھے ہیں آپ, کمزور ہے, بیمار ہیں تو پہلے بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے, اس پر بیٹھتے تھے اور داہنا پاؤں کھڑا کرتے تھے. اور جب آخری رکعت کے تشہد کے لیے بیٹھتے تو قاعدہ اولیٰ کی طرح سیم بیٹھتے تھے, دونوں تشہد میں بھی سیم بیٹھتے تھے, اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے اور داہنے ہاتھ کی انگلی, شہادت کی انگلی اشہد لا الہ الا اللہ پر اٹھاتے, اور آپ دوسرے اس کے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے بازو کا اس کا جو ہے اس کا حلقہ بناتے, آپ جیسے راؤنڈ سرکل بناتے, رکھ کے جو ہے اس کو پھر انگلی کو اٹھاتے شہادت کی انگلی کو. اور اسی طریقے سے جو ہے جب لا الہ الا اللہ کر دیتے تو اس انگلی کو اٹھائے ہوئے, جیسے اب یہاں پہ بالکل اٹھا کے رکھتے, عرب میں بعض ہلاتے رہتے, لیکن یہاں پہ ہم کو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ بول کے اٹھائے انگلیاں, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے کر دیں گے, لیکن آپ کا حلقہ جو بنائے ہیں آپ 2 انگلی سے اس کو نہیں کھولیں گے, ویسے ہی رکھیں گے لیکن انگلی کو نیچے اپنے ران پہ چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ جو شہادت کی انگلی کو اٹھانے کا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ الفاظ جو اتحیات ہم جو پڑھتے وہی یہ دونوں صحابی نے ہم کو بتایا ہے. اور اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں, جیسے ہم سب کو پتا ہے درود ابراہیم کا. اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری سے بھی قریب اسی مضمون سے حدیث وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے متعلق دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں, تو آپ نے یہی درود جو ہم نے پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر آپ نے بتایا تھا. درود شریف کے بعد آپ پہلے دعا کرتے, اس کے بعد جو ہے سلام جیسے ہم پڑھتے, دعائے معثورہ پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی دعائیں پڑھتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ جو ہے نماز میں آپ تشہد پہ درود اور جو ہے دعائے معثورہ پڑھنے کے بعد اس کو معمول بنا لینا چاہیے ہم کو, تاکہ جو ہے ہماری آنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اپنی بیوی بچے اور گھر والوں کو دین پہ قائم رہنے کے لیے یہ دعا کو ہمیشہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے.
अल्लाह अकबर। ये भी दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिल दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल माइ सम्मी वल मग़रमी। ये भी जो है इसको ऐड कर लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वली, हम तो बहुत एक दुआ पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन अरब में जैसे कि मामूल है लंबी लंबी दुआएं करते हैं, तो ये दुआ को हम याद कर लेना चाहिए। अगर ना याद हो तो, अगर याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो हम कोशिश करना चाहिए कि ये दुआ भी पढ़ें। अभी जो मैंने पढ़ा, रब्बना हब लना पढ़ें अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, ख़वातीन हैं तो ये जो वो दुआ को भी अपने उसमें शामिल रखना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ की तालीम इस तरह हमको देते थे जिस तरह कुरान की सूरत की तालीम होती थी। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआएं सिखाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के बाद नमाज के आखिर में दाहिने और बाएं सलाम फेरते, जैसे हम लोग करते हैं, मुबारक नमाज में खुली रखते थे, बंद ना करते थे। आप अपनी आंखें, और नमाज में भी जो है आंखें खुली रखना है आपको। तो अक्सर लोग, बाज लोग जो है आंखें बंद करते, तो ये हदीस से मना है इसको कि आंख बंद करें आप नमाज। तो उसको धीरे धीरे, अगर किसी को बंद करने की आदत भी है तो कोशिश करना कि थोड़ा थोड़ा खोल 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 के अपनी नमाज, पूरी नमाज में आपकी आंख खुली रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह फिर आपकी आदत डेवलप होगी। लेकिन इधर उधर लगाना डाले। अब आंख खोलने का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं। जहां पे सजदे की आपकी जगह है उसी को देखते रहें, तो ये खशू खशू में शामिल होगा आपके। अब जो है सजदे सहू, नमाज में जितनी चीजें वाजिब हैं इनमें से एक वाजिब या कई वाजिब अगर भूले से रह जाएं तो सजदे सहू करना वाजिब है, और इसके कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अगर सजदा सहू नहीं किया तो फिर नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर से आपने भूल गया कोई वाजिब, तो फिर जो है दोबारा उसे पढ़ना चाहिए। अगर भूले से नमाज का कोई फर्ज छूट जाए तो सजदा करने से भी नमाज नहीं होगी, उसको जो है पूरा फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सजदा सहू करने का तरीका यहाँ पे अलग है, लेकिन हम लोग जो करते हैं आखिरी रकत में अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ राइट साइड पे आप सलाम फेर के फिर 2 सजदे करके फिर दोबारा पूरी अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआए मासूरा पढ़ के अपनी नमाज को खत्म करते हैं। अगर भूले से सलाम फेरने से पहले सजदा सहू कर लिया तब भी अदा हो गया और नमाज सही हो गई। अगर भूले से सलाम फेरने से पहले ही सजदा सहू कर लिया, सलाम न करके सजदा सहू कर लिए भी तो हो गया। और बाज ये भी है कि अगर आप भूल गए लेकिन बात नहीं करे आप जब तक, तो फिर सजदे सो फिर दोबारा करता। बाद दफा ऐसा होता बंदा रो में जो है अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता, अरे फिर बाद में आता, अरे मुझे सजदा सहू करना था। तो आपने अगर से दोनों तरफ भी अगर से सलाम फेर लिया है तो फिर दोबारा सजदा सहू करके फिर अत्तहियात पढ़ के फिर अपना सजदा अपने ये सलाम फेर लें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाल्लाह फिर यहीं पे अपनी क्लास को आज क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला हमको जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमारी नमाज को ऐसी नमाज बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए, ऐसी नमाज हमारी बन जाए। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमारे कि हम आपको देख रहे हैं, ऐसी हमारी नमाज का लेवल बना दीजिए। आपके लिए बहुत आसान है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दुनिया के बखेड़ों में हम इतने फंसे हैं कि हमसे जो है एक पल भी दुनिया दिल से नहीं निकलती। हम ऐसी नमाज हमारी बना दे जिसमें आप ही का ख्याल हो, आप ही हमारे सामने हो, आपको पसंदीदा हमारी नमाज बन जाए, जिससे हमारी आखिरत बन जाए, हमारी और हमारे घर वालों की ऐसी नमाज बना दे। ऐ अल्लाह, ऐ करीम मौला, जो बीमार हमको शिफा कामिला अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल की बरकत से हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, तेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबा की हम लोग सीरत पढ़ रहे हैं, या अल्लाह उसकी बरकत से हमारे तमाम हालात को ठीक फरमा दीजिए। जो हमारी तमन्नाएं हैं उसे पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम जानते भी नहीं हमारी क्या क्या हाजात हैं, आप बेहतर हमारी हाजात को जानने वाले हैं। उन सब हाजात को हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, किन किन शुरूर से हमें बचना चाहिए, क्या क्या शुरूर हमारे साथ होने वाले हैं और हो रहे हैं, हमें पता नहीं है। ऐ पाक परवरदिगार, आप सब जानने वाले हैं। हमको तमाम शुरूर से पनाह में ले लीजिए। आप अपने करम से, अपने रहम से हमको तमाम फितनों से महफूज फरमाइए। या अल्लाह, दिन ब दिन नए नए फितने इस दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं। या अल्लाह, हमारी औलाद की ता क़यामत तक इससे हिफाजत फरमाइए और सारी उम्मत को इससे महफूज फरमाइए। या अल्लाह, उसके खिलाफ खड़े होने की,
ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سعادت عطا فرمائیے، ہمیں علم سے آراستہ فرمائیے، ہمیں دین سے آراستہ فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائیے، قرآن کے جو پانچوں حقوق ہیں اسے پورا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہم تیرے پاس جب آئیں تو تو راضی رہے۔ یا اللہ، تو ایسی ہماری زندگی کو بنا دے، ہماری آخرت کو ایسی بنا دے کہ ہم جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے تو آپ ہم سے راضی رہیں، بلا حساب بلا عذاب۔ آپ ہم کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری معاف فرمائے۔ اے پاک پروردگار، جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جو مصیبت میں پھنسے ہیں، یا اللہ جو جیلوں میں پھنسے ہیں ان کے رہائی کے اسباب کو فراہم فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، یا اللہ، بہت پریشان حال امت ہے، آپ اپنا خاص کرم، خاص رحم فرمائیے۔ یا اللہ، تیرے نبی کے نام لیوا۔ یا کریم، ہم بہت گنہگار خطا کار، لیکن تیرے نبی کا نام لینے والے، تیرے صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ، اس محبت کا تجھے واسطہ امت پہ رحم فرما دیجیے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔